أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 52 ہے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب ان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کا معاملہ عزیز مصر تک پہنچ گیا ہے اور معاملات کچھ بہتر ہو رہے ہیں۔ اب حضرت یوسف نے اپنی جو شکایت دائر کی ہے اور ان کو مثبت جواب ملا ہے۔ خواتین نے بھی گواہی دی ہے کہ یوسف ٹھیک آدمی ہے، زلیخا نے بھی گواہی دے دی ہے۔ تو اب یوسف اپنی بات کی مزید وضاحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات میں نے پیش کی ہے کہ پہلے اس کے بارے میں تحقیق ہو کہ وہ عورتوں نے جو معاملہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ ذالک لیعلم، میں نے اس لیے یہ بات پیش کی ہے، شکایت کی ہے، انی لم اخنہ بالغیب، میں نے اس عزیز مصر کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، اس لیے میں نے ایسا کہا۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور یہ بھی یاد ہے کہ اگر میں خائن ہوتا تو کبھی بھی خدا جو ہے مجھے ہدایت نہ دیتا۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، خدا جو خائن لوگ ہوتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں اور امانت داری نہیں کرتے، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں کرتا۔ یہاں پر اس آیت میں پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اپنی پاک دامنی کو ثابت کریں، اور ضروری نہیں ہے پاک دامنی کو ثابت کرتے ہوئے کسی سے انتقام لیں۔ یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ زلیخا سے انتقام لینا چاہتا ہوں یا عزیز مصر سے انتقام لینا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں خائن نہیں ہوں، میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں، میں برا آدمی نہیں ہوں، پاک دامن ہوں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب بدگمانی پھیل جائے تو ضروری ہے بدگمانی کو برطرف کیا جائے۔ محل میں اس پیلس میں بدگمانی پھیل گئی تھی یوسف سے متعلق کسی حد تک، تو یوسف علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ چارج سنبھالیں، ایک پوسٹ سنبھالیں کہ اس بدگمانی کو دور کیا۔ اور یہاں پر کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ یہ اس جاننے کے لیے، یہ بتانے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے کہ میں نے خیانت نہیں کی۔ یعنی یوسف علیہ السلام، اگر وہاں خیانت تصور کی جائے تو یوسف علیہ السلام کس کے حق میں نعوذ باللہ خیانت کر رہے ہیں؟ عزیز مصر کے حق میں خیانت۔ عزیز مصر کون ہے؟ کافر۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ حتیٰ کافر کے حق میں بھی آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ جو آدمی کافر ہے جس کا عقیدہ مجھ سے ملتا نہیں ہے، اس کے حق میں بھی خیانت جائز نہیں۔ یعنی خیانت کو اسلام نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ کوئی آدمی آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے، کوئی امانت آپ کے پاس رکھتا ہے، کوئی بات آپ کے سپورٹ کرتا ہے، کوئی راز آپ کو بتاتا ہے، حتیٰ وہ کافر ہے، گورا ہے، دوسرے مذہب والا ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی بات کو افشا کریں، اس کو آشکار کریں، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ کیوں کہ خیانت حتیٰ کافر کے حق میں بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسرا جو ہے، خیانت سے بچنا ایمان کی نشانی ہے، اور یہ ایمان کی جو نشانی ہے، اور یہ جو خیانت سے بچنا ہے، یہ ہر حالت میں آپ نے بچنا ہے۔ کسی کے بارے میں خیانت نہ کریں، اور چاہے وہ جو ہے خیانت پیسوں کی ہو، بات کی ہو، راز کی ہو، کسی کے عیب کی ہو، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پر جب کسی کے عیب آپ جانتے ہیں تو آپ کے پاس راز ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان کو ڈھانپ کر رکھیں، ان کو چھپا کر رکھیں۔ جس طرح خدا نے آپ کے عیبوں کو ڈھانپا ہوا ہے، اسی طرح آپ کو چاہیے لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپیں۔ اور اس کا لقب ہے ستار العیوب، وہ عیبوں کو ڈھانپتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی، ان میں بھی یہ کوالٹی ہو کہ وہ بھی کسی حد تک ستار العیوب ہو۔ کسی حد تک اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جو صفت ہے، یہ کمال مکمل صرف خدا میں ہو سکتی ہیں، کسی اور میں مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنا ہم کر سکیں اس کو کریں۔ اور اسی جو ہے وہ آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ
یہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ جو لوگ ہوتے ہیں خیانت کرتے ہیں، وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ان کے گناہوں سے، ان کی غلطیوں سے پردہ اٹھ جائے گا، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ خیانت سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ خیانت ہے۔ یہ ظاہری طور پر بعض اوقات انسان کامیابی کا اظہار کرتا ہے، ممکن ہے ظاہری طور پر انسان یہ سمجھے کو کامیاب ہو گیا، لیکن یہ کامیابی عارضی ہوتی ہے۔ اسی طرح قانون کی خلاف ورزی آپ کرتے ہیں، بغیر لائسنس کی گاڑی چلا لیتے ہیں، ممکن ہے 1 دن چلا سکیں، 2 دن چلا سکیں، 10 دن چلا سکیں، 20 دن، لیکن کسی نہ کسی دن آپ جو ہے وہ پکڑے جائیں گے، اور جب پکڑے جائیں گے تو اگلی پچھلی کسر وہاں پر نکل جائے گی۔ بس یہ آیت جو ہے وہ اس چیز کا ہمیں درس دے رہی ہے کہ ہمیں خیانت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدر العاقل صندوق سر رہی، عقل مند وہ آدمی ہوتا ہے جس کا سینہ رازوں کا خزینہ ہوتا ہے، راز اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے دل کے اندر، اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے، اور ان کو قبر میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کسی کا راز فاش کرتے ہیں، کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوتا، اس بیچارے کی بےزتی جو ہے ہو جاتی ہے۔ اور یہ اسلام دیکھیں نا کتنا پیارا مذہب ہے، دنیاوی قانون میں صرف مال کی اور جان کی حفاظت ہے۔ اسلام کہتا ہے مال کی بھی حفاظت ہے، جان کی حفاظت ہے، عزت کی بھی حفاظت ہے۔ ایسی کوئی بات، ایسا کوئی راز جس سے کس کی عزت تار تار ہو رہی ہو، اس کی آبرو خاک میں مل رہی ہو، تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے، اس بات کو، اس راز کو افشاں کریں اور اس کو آشکار کریں۔ اب پھر حضرت یوسف علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، کہ ما ابر نفسی، ہاں میں اپنے نفس کو بھی بری ذمہ نہیں کرتا ہوں، مجھے نفس نے ورگلانے کی کوشش کی، شیطان نے بڑکانے کی کوشش کی، لیکن خدا کی رحمت میرے شامل حال تھی جس کی وجہ سے میں بچ گیا، ورنہ یہ جو میں بچا ہوں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کس کا کمال ہے؟ خدا کا کمال ہے۔ یہاں ما ابر نفسی، میں اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کیا ہے؟ وہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے، الا ما رحم ربی، لیکن وہاں انسان بچ جاتا ہے جہاں اللہ کی رحمت اس کی شامل حال ہو۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا پروردگار معاف کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ اب یہاں بات آ گئی ہے نفس کی۔ نفس کی 3 قسمیں علماء نے گنی ہیں۔ نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، غلطی کی طرف لے جاتا ہے، خطا کی طرف لے جاتا ہے، اور جب نفس امارہ انسان کا کم پاورفل ہو جائے تو غلطی کی طرف انسان جاتا ہے، اور وہاں پر شیطان مزید اسے بھڑکاتا ہے تو غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ انسان کی ملامت کرتا ہے، جب پہلی دفعہ انسان کو گناہ کرتا ہے نا، پہلی دفعہ غلطی کرتا ہے تو نفس اسے ملامت کرتا ہے، غلطی تو نے کیوں کی ہے؟ مثلا ایک آدمی جو قاتل ہوتا ہے، پہلی رات کو قتل کرنے کے بعد وہ سو نہیں سکتا، جاگتا رہتا ہے، لیکن وہی قاتل جب 10 آدمیوں کا قتل کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کے اندر سے رحم ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک مولانا بتا رہے تھے کہ میں ایک پنجاب کے علاقے میں گیا، علاقے کا نام نہیں بتاتے کیونکہ مناسب نہیں ہے، وہاں وہ کہنے لگے میں نے گیا، بڑے مصائب میں نے پڑھے، لوگ نہیں رو رہے تھے۔ وہ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی میں نے اتنے مصائب پڑھے ہیں، لوگ کیوں نہیں؟ کہا نا ہر بندے خود دا قتل کر کیتے ہوئے، یہ انہوں نے خود، ہر آدمی نے 10 قتل کیے ہوئے ہیں، یہ ان کو رونا کب آئے گا؟ ان پر رحم کیسے آ سکتا ہے؟ ان کو کب ترس آ سکتا ہے اور روئیں کربلا کے واقعے پر؟ بس یہ ہے کہ نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتا ہے اور انسان کو تیار کرتا ہے کہ وہ معذرت کرے اور توبہ کرے۔ تیسرا جو نفس ہے جس کو علماء نے اس کا تذکرہ کیا، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ خدا نے انبیاء کو دیا ہے، اولیاء کو دیا ہے، کہ وہ ہر مشکل کے بعد، ہر پریشانی کے بعد وہ مطمئن رہتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے، ٹینشن کا شکار نہیں ہوتے۔ اور یہ نفس مطمئنہ کربلا کے میدان میں مکمل طور پر امام حسین کی ذات پاک میں تھا، ان کے خانوادے میں تھا، بی بی زینب عالیہ میں تھا، کہ اپنے
بھائی کی لاش پر آئی ہیں مشکلات کے باوجود. یہ نفس مطمئنہ تھا کہ وہاں لاش کے قریب کھڑے ہو کر کے فرماتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القلیل، کہ خدایا ہم سے یہ مختصر سی قلیل سی قربانی کو قبول فرما. یعنی میدان کربلا میں کہتے ہیں کہ جب امام حسین تک و تنہا رہ گئے اور دشمن پر وار کر رہے تھے، ذرا گھبراہٹ نہیں تھی، ذرا پریشانی نہیں تھی، تو صدا الہی آئی ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹا. میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کربلا میں کہ تو جنگ کرے، میں نے تجھے امتحان کے لیے بھیجا تھا. تو امتحان میں قبول ہو گیا ہے، سرفراز ہو گیا ہے، اب باری آ گئی ہے کہ میری طرف جو ہے وہ پلٹا. نفس مطمئنہ اور یہ نفس امارہ اور نفس لوامہ سے متعلق مناجات ہیں کس کے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے. ان مناجات کا نام ہے مناجات شائقین، شاکین سوری، شک کرنے والوں کے مناجات. امام زین العابدین کی مناجات ہیں. امام کی جو کتاب ہے صحیفہ کاملہ میں اس میں مختلف قسم مختلف مناجات ہیں، 15 اقسام اس کی امام نے بیان کی ہیں جو مختلف ایام ہفتے میں پڑھے جاتے ہیں. شنبے کے دن یعنی ہفتے کے دن مناجات شاکین پڑھا جاتا ہے، اور اس میں مولا نے امام زین العابدین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، مناجات کی ہے، کلام کیا ہے، اور اس میں زبان اختیار کی ہے ان لوگوں کی جو مشکلات کا شکار ہے، شک کا شکار ہے. یعنی امام کے جو مناجات ہیں ان میں سے مناجات تائبین ہیں، مناجات شاکین ہیں، مناجات خائفین ہیں، راجین ہیں، راغبین ہیں، شاکرین ہیں. یہ امام نے مختلف مناجات جو ہے وہ بیان کیے ہیں. یہ مناجات سے مراد وہی کلام ہے دعا کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی اسے مناجات کہا جاتا ہے، کبھی دعا کہا جاتا ہے، جو انسان پروردگار سے اپنے جس میں ہم کلام ہوتا ہے. تو اس میں مولا نے جو ہے وہ بیان کیا ہے شکایت کرتے ہوئے نفس کی اور شیطان کی اور وہ سارے معاملات جو انسان کو غلطی کی طرف لے جاتے ہیں ان کی شکایت کرتے اپنے پروردگار سے التجا کی ہے. تو یہ میں بیان کر رہا تھا کہ یہ جو کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے نفس کے بارے میں، نفس امارہ، یہ نفس امارہ کیا ہوتا ہے اس کی تفاصیل علماء نے اور جو عارف لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ بیان کی ہے. عرفان میں ایک لمبا اس کا سلسلہ ہے، اور اسی آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں، کچھ پیغام نکلتے ہیں. اس کو اس طرح علماء بیان کرتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اور یہاں پر جو حضرت یوسف علیہ السلام کی دو پوزیشن ہیں، ایک یہ کہ غلطی کی طرف بڑھے ہیں پھر رک گئے. وہ کہتے ہیں جو غلطی کی طرف میں بڑھا ہوں یہ نفس کی غلطی تھی، اور جب میں رکا ہوں خدا کی رحمت تھی. یعنی دیکھیں کتنا عظیم عارفانہ جملہ ہے کہ خدایا تو نے مجھے غلطی سے بچایا ہے، میں کچھ بھی نہ ہوں، تیری اگر رحمت نہ ہو، تو اگر مہربانی نہ کرے، تو اگر رحمت نہ کرے، تو اگر مجھے محفوظ نہ کرے تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اور اسی جو ہے وہ آج سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے. دیکھیں کہ سارے لوگوں نے یوسف کو کہا ہے کہ تو اچھا ہے، تو نیک ہے، تو پارسا ہے، تو خطا سے مبرہ ہے، تو پاک دامن ہے. سب نے کہا، والد نے کہا، بھائیوں نے کہا، قیدیوں نے کہا، عزیز مصر نے کہا، بادشاہ نے کہا، زلیخا نے کہا، خواتین نے کہا. خود کیا کہتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ساری خصوصیات میری جو بیان کی ہیں مختلف افراد نے، یہ کیا ہے؟ الا ما رحم ربی، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے. یعنی نقطہ یہ نکلا کہ آپ جتنے بھی کمال تک پہنچ جائیں نا تو آپ ایک غرور نہیں کرنا چاہیے. یہ جو آپ کا حاصل شدہ کمال ہے پروردگار کی رحمت اور کرم ہے. آپ کتنے لائق، کتنے فتین ذہین کیوں نہ ہو، اگر خدا کی رحمت نہ ہو تو کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتے. بس اس کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کی جائے. اور جب بھی کامیابی آپ کو حاصل ہو، دشمن آپ کا زیر ہو جائے تو مغرور نہ ہو جائے، کیونکہ مغرور ہو جائیں گے وہی خدا جس نے آپ کو کامیاب کیا ہے وہ آپ کامیابی آپ سے لے سکتا ہے. عراق کی جنگ تھی تو بہت زیادہ فتوحات حاصل ہوئی ایرانیوں کو. ایرانیوں نے میں مغرور آ گیا. امام خمینی نے آرڈر کیا
اب جب بھی حملہ کریں اس سے پہلے دعائے کمیل پڑھیں، اور جب بھی آپ کو فتح حاصل ہو پھر دعائے کمیل پڑھیں، تاکہ آپ کے اندر عاجزی آئے، اور یہ جو کامیابی ہیں اس کو آپ اپنی طرف سے نہ سمجھیں بلکہ پروردگار کی طرف سے سمجھیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے یہ نفس کا بھڑکانا، غلطی کی طرف لے جانا، خطا کی طرف لے جانا، یہ سیریس ہے، اس کو سنجیدگی سے لیں، اس کو مذاق میں نہ لیں، اور ہر وقت کوشش کریں کہ توجہ رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نفس خطا میں مبتلا ہو جائے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، ہمارا پہاڑی علاقہ ہے، جب مشہور ہو جاتا ہے کہ شہر آنے والا ہے، گاؤں میں آ گیا شہر، بعض افراد نے دیکھا ہوگا تو پھر لوگ رات کو مزید احتیاط کر کے سوتے ہیں کہ کہیں شہر حملہ آور نہ ہو جائے، ہمارے گھر میں گھس نہ جائے۔ اور یہ جو شیطان ہے، یہ نفس امارہ ہے، وہ شہر سے بدتر ہے، کسی وقت بھی آپ پر اٹیک کر سکتا ہے، کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، کامیابی کی صورت میں بھی حملہ کر سکتا ہے، ناکامی کی صورت میں بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اور آپ جب خدا نے نعمتوں سے آپ کو نوازا ہو پھر بھی حملہ کر سکتا ہے، جب نعمتیں آپ سے چھین لی گئی ہیں امتحان کے طور پر پھر بھی آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ دونوں صورتحال میں جو ہے وہ آپ خطرے میں ہیں، اور اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر جو اولیاء اللہ نے، انبیاء نے کی، ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، لیکن ان کے اندر غرائز پائی جاتی ہیں جو گناہ کی طرف مائل کر سکتی ہیں، ایسے گرڈز پائے جاتے ہیں جو گناہ کی طرف مائل کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی رحمت سے وہ محفوظ ہیں ایسے گناہوں سے۔ یعنی گناہ کے ان میں ایسا نہیں ہے کہ گناہ کی حس نہ ہو، گناہ کی حس ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پس انبیاء بھی انسان ہے لیکن انسان کامل، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ انسان نہ ہوتے تو پھر انسانوں کے لیے نمونہ نہ ہوتے، انسانوں کے لیے نمونہ تب بن سکتا ہے کوئی آدمی کو انسان ہو، تو تب وہ نمونہ بن سکتا ہے، تب اسے ہم رول ماڈل جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں۔ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تہمتوں کے مقابلے میں دفاع کرنا ضروری ہے، لیکن دفاع میں آپ اتنا جو ہے وہ بڑھ نہ جائیں کہ مغرور ہو جائیں اور خدا کی رحمت کو بھول جائیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تنہا انسان کی امید خدا کی رحمت ہے، خدا کی رحمت ہے تو سب کچھ ہے، خدا کی رحمت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیں کیا کہا، الا ما رحم ربی، کہ میرا نفس مجھے مبتلا کر سکتا تھا گناہ میں، لیکن کیونکہ میرے پروردگار نے مجھ پر رحمت کی ہے۔ یہاں ربی کا لفظ استعمال کیا ہے بتانے کے لیے، اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا اور خدا کا نام استعمال، یہ بتانے کے لیے کہ میرا پروردگار نے میری اچھی تربیت کی ہے۔ رب یعنی تربیت کرنے والا، اور یہ جو میں گناہ سے بچاؤں اس تربیت کا نتیجہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے کی ہے، اور میری تربیت خاص تربیت کی ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، اسی آیت سے پتہ چلتا ہے پہلے خدا نے کہا غفور پھر رحیم، یعنی پہلے بخشش ہے پھر رحمت ہے۔ پہلے آپ کے گناہوں کی صفائی ہوگی، وہ جب ہو جائے گی تو پھر آپ رحمت کے مستحق ہوں گے۔ یعنی گناہگار جب گناہوں سے بری ہو جائے گا، گناہوں سے پاک ہو جائے گا، تو پھر خدا اس پر رحمت نازل کرے گا، اور یہی گناہوں کی معافی اور بخشش مقدمہ بنتی ہے کس کا؟ خداوند تعالیٰ کی رحمت کا۔ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خطرات کے باوجود، مشکلات کے باوجود، ٹینشن کے باوجود، پریشانی کے باوجود انسان کو کبھی بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خداوند تعالیٰ، جس طرح ہم دعا میں کہتے ہیں نا، جب دعا علماء کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خدایا، وہ خدا جس نے نوح کی کشتی کو کنارے لگایا، جس نے آدم کی توبہ قبول کی، جس نے موسیٰ کو دریا پار کروایا، وہ خدا جس نے یوسف کو زندان سے، کنویں سے نکالا، میری اس مشکل کو حل فرما۔ یعنی خدا کی رحمتوں کا تذکرہ کی جاتا ہے، اس کے بعد دعا کی جاتی ہے، پھر دعا کی قبولیت کے زیادہ جو ہے وہ چانس ہو جاتے ہیں۔ یہیں پر ہم مکمل